الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے دل کی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری، دل کے برے اعمال میں سے ایک برا عمل، غصے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غصہ یہ جو دل کے برے اعمال میں سے ایک برا عمل ہے اور دل کی روحانی بیماریوں میں سے ایک روحانی بیماری ہے. اور غصہ یہ انسان کی فطرت میں بھی داخل ہے. انسان چاہے بچہ ہو، چاہے انسان جوان ہو، ادھیڑ عمر والا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، انسان کوئی بھی ہو، انسان کو کیا ہے؟ غصہ آتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ غصہ کرنا، غصہ ہونا یہ داخل ہے. لیکن انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا غصہ کرنا صحیح ہے، کون سا غصہ کرنا غلط ہے، کہاں غصہ کرنا صحیح ہے، کہاں غصہ کرنا غلط ہے، کہاں غصہ کرنا جائز ہے، کہاں غصہ کرنا جائز نہیں، اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، کتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ انسان غصے کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکے، غصے کے نقصان سے بچ سکے. غصے کے 3 درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا غصے کا درجہ یہ ہے کہ غصہ کرنا ناجائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ غصہ کرے، غصے میں حد سے باہر ہو جائے، حد سے تجاوز کر جائے. چھوٹی چھوٹی بات پر انسان غصہ کرے، بات پر انسان غصہ کرے، اور غصے میں انسان نہ چھوٹے کی تمیز کرے نہ بڑے کی تمیز کرے. تو یہ غصہ کرنا یہ ناجائز ہے. قرآن اور حدیث میں اس غصے کی مذمت بیان کی گئی ہے. دوسرا غصہ کہ انسان کو بالکل غصہ ہی نہ آئے. شریعت نے جہاں پر غصہ کرنے کا حکم دیا، شریعت کا جہاں تقاضا ہے کہ انسان کو غصہ آنا چاہیے، انسان کو وہاں پاس بھی غصہ نہ آئے تو یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان دوسرے انسان کا زبردستی مال چھین رہا ہے، کوئی انسان کسی انسان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا کوئی انسان جو کسی انسان کی بیٹی کو، کسی انسان کی ماں کو، بہن کو، بیوی کو اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے. یا کوئی انسان ہے جو شریعت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. ایسے موقع پر انسان کو غصہ نہ آنا یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل ہے. ایسے موقع پر انسان کو غصہ آنا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے. یہ غصے کی دوسری
قسم ہے، دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا جو غصے کا درجہ ہے وہ ہے کہ انسان اعتدال کے اندر رہ کر غصہ کرے، اعتدال کی حد میں رہ کر انسان غصہ کرے۔ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرے، جتنا غصہ کرنا ہے اتنا غصہ کرے۔ جہاں غصہ نہیں کرنا وہاں غصہ نہ کرے، وہاں اپنے غصے کو انسان کیا کرے، پی جائے۔ یہ جو غصے کی اعتدال، یہ حد اعتدال کا درجہ، تیسرا درجہ ہے یہ غصے کا۔ غصہ کے جو ہم اور آپ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی غصے کے بہت نقصانات ہیں اور دینی اعتبار سے بھی غصے کے بہت نقصانات ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہ غصہ کرنے سے ایک ہنستا کھیلتا جو خاندان ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، وہ اجڑ جاتا ہے۔ غصہ کرنے سے دو دوستوں کے درمیان جو محبت چلی آ رہی ہے برسوں سے، وہ غصہ کرنے کی وجہ سے وہ محبت نفرت کے اندر بدل جاتی ہے۔ غصہ کرنے سے میاں اور بیوی کا جو پاک رشتہ ہے وہ رشتہ کیا ہو جاتا ہے، اس رشتے کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غصہ کرنے کی وجہ سے والدین اور اولاد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے اندر ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غصہ کرنے سے انسان کیا ہے، دوسروں کی نظروں کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے وہ اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے۔ دوسروں کی نظروں سے کیا ہو جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے۔ اسی طرح غصہ کرنے کے اور بھی بہت سارے دنیاوی نقصانات ہیں، اور اسی طرح غصہ کرنے کے اخروی اور دینی نقصانات بھی بہت ہیں کہ غصہ کرنے سے انسان جو بغض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان جو کینے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے غصہ کرنے کی وجہ سے۔ اور غصہ کرنے کی وجہ سے جب انسان غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہوتا ہے اور حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو پھر انسان جو سامنے والے کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھتا اور اس کے حقوق کو کیا ہوتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ایسا انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا اور میزان عدل قائم کیا جائے گا، ترازو رکھی جائے گی اور اعمال تولے جائیں گے، جب اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب اس کی جو نیکیاں جو جس نے غصے کی وجہ سے دوسرے کے حقوق کو پامال کیا ہے ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، تب اس کو اس بات کا احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ غصہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا۔ تو غصے کرنے کی وجہ سے بہت سارے دنیاوی بھی کیا نقصانات ہیں، اور غصہ کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر بھی انسان کو نقصان اور خسارے کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں کے اندر غصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ارشاد فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، کہ جنت ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تنگستی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور ان متقیوں کے لیے ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کے ساتھ معافی کا درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو ہم اور آپ دیکھیں کہ غصے کے پی جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جگہ ارشاد فرمایا ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ نیکی اور برائی یہ کیا ہے، برابر نہیں ہو سکتی۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن، آپ جو ہے جو بری چیز ہے اس کو ایسے انداز سے دفع کیجئے جو بہت اچھا انداز ہو۔ ادفع بالتي هي احسن،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو ایک محبت، ایک دوستی قائم فرما دیں گے، دوستی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، جگری دوست بنا دیں گے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو آدمی جب سامنے والے کے جواب کو غصے کے ساتھ نہ دے کر اچھائی کے ساتھ اچھے انداز میں جو جواب دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنی کو بھی اللہ تعالیٰ دوستی کے اندر بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ جو معافی سے اور درگزر سے کام لیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو ہم اور آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو غصے کے اوپر قابو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کیا انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، غصے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وایمانا، کہ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھے، غصے کو پی جائے جبکہ وہ غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے، من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله امنا وایمانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور چین و سکون سے بھر دیں گے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کے اندر جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر جو کوششیں کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر جو محنتیں کرتا ہے، انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو چین سکون حاصل ہو جائے، اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن جب انسان غصہ کرتا ہے، غصے کے اندر حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کا یہ چین سکون اطمینان کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے اور چین و سکون سے، اطمینان سے کیا کر دیں گے؟ بھر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ تو ہم اور آپ ان حدیث کے اندر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پینے پر کیا کیا بشارتیں، کیا کیا خوشخبری سنائی ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرما دیجیے، کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ فرد مراراً، انہوں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس ارشاد کو ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی غصہ کرنا یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل تھا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما دیجیے کہ وہ عمل مجھے جنت تک لے جائے۔ انہوں نے عرض کیا دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کہ مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما دیجیے، ایسا عمل بتلا دیجیے جس کی وجہ سے، جس پر عمل کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، کہ غصہ مت کرو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر اس عمل کو پسند فرماتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ جب اس شخص نے بہت زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں نے جواب نہیں دیا تھا آپ بیٹھے رہے، جب میں نے کچھ باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر وہاں سے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم نے جواب نہیں دیا تھا تمہاری طرف سے ایک فرشتہ تھا جو اس کی باتوں کو جھٹلا رہا تھا، تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور بیچ میں شیطان آ گیا اور میں شیطان کے پاس نہیں بیٹھتا۔ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں کہ جب انسان غصے کے اوپر کیا کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کی مدد کے لیے۔ لیکن جب انسان کیا ہے غصے کے اندر آ کر جواب دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد کیا ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے اور شیطان بیچ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جب شیطان کسی کام کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو حدیث کے اندر ہم اور آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں کتنی اہم باتیں ارشاد فرمائی، اور حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غصے کا علاج بھی بتایا ہے کہ اگر انسان کو غصہ آتا ہو تو حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتلایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے اس کا غصہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے، اچھا ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، خاموش ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غصہ یہ جو شیطان کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کے عمل سے ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور آگ جو پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر غصے کا کیا ہے علاج بیان فرمایا ہے۔ ان احادیث کو اگر ہم اور آپ غور کریں، ان احادیث کو اگر ہم اپنے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر بیٹھا لیں تو ہم اور آپ کیا ہے بیجا غصہ کرنے سے، غصے کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور غصے پر جو دنیا اور آخرت کے نقصانات ہونے والے ہیں ان سے ہم کیا ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ تو یہ غصے سے متعلق کچھ باتیں تھیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ غصہ کیا ہے، غصے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ غصہ ناجائز ہے، انسان حد سے زیادہ غصہ کرے، بات بات پر غصہ کرے، نہ چھوٹے کی تمیز نہ بڑے کی تمیز، تو یہ کیا ہے ناجائز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو بالکل غصہ ہی نہ آئے، شریعت نے جہاں پر غصہ کرنے کو کہا ہے وہاں پر بھی انسان کو غصہ نہ آئے، کیا نامناسب ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جو حد کے اندر رہتا ہے، اعتدال کے اندر کیا ہے انسان غصہ کرے، جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرے، جتنا کرنا ہے اتنا کرے، اور جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں نہ کرے، اپنے غصے کو کیا ہے پی جائے۔ تو یہ غصے سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غصے کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ جہاں شریعت نے غصہ کرنے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے کو تقاضا بتلایا ہے، کرنے کو کہا ہے، وہاں جو ہمیں کیا غصہ آئے، باقی جہاں ہمارا غصے کی وجہ سے دینی یا دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو